صدیق و عمر پاک دے ایمان شک کرے اس تو وڈا گستاخ اہل بیت کوئی نہیں. جی او کی میں کہ الا لا یجوز النکاح الا بحضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین. نکاح واسطے گواہ شرط ہیں اور دونوں دا مومن ہونا شرط ہے. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج بنتی مع علی، کہ پاک صحابہ مینوں اللہ حکم دیتا ہے کہ میں بیٹی فاطمہ پاک دا نکاح سونے علی نال کراں. تے نالوں نے آکھیا اشہدکم علی ذالک، تے اس نکاح دا گواہ صدیق و عمر نو بناواں. تے نکاح دے مومن گواہ نومن نکاح ہو سکدا نہیں. تے جنہیں انہاں کریماں دے ایمان شک کیتا ہے انہیں سجدہ پاک دے نکاح شک کیتا، اس تو بڑا گستاخ ہو سکتا ہے. شیعہ مرتا مر سکتا ہے لیکن آل محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. بس یہی پیغام تھا. تحریک ولا و عزا و حرمت سادات کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے میر کارواں جناب پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں یہی پیغام میں قوم کے حوالے دینا چاہتا، اور یہ پیغام آپ تک مشہور ہو گیا. بھکر کے شیعو غیور شیعو 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا: علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. آج زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، آج چہرے بدل رہے ہیں. آج بندے شیعہ ہو کے گھبرا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اگر لعنت کریں گے تو کسی کو برا لگے گا. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے. ٹی وی پہ بیٹھ کے شیعہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں مقدسات کا احترام ہوگا، ہم فلاں کا بھی احترام کریں گے، ہم فلاں کا بھی احترام کریں گے. تیری مجبوری ہو سکتی ہے، میری کوئی مجبوری نہیں. ہم علی کا کھاتے ہیں، ہم علی کا گائیں گے. ہم سے ہر اس بندے کا احترام ہوگا جس نے بطول کا احترام کیا. ہم ہر اس بندے پہ لعنت کریں گے جو سیدہ کا دشمن ہوگا. جب ہم لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بعض شیعہ سنجیدہ بندے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں جی آپ شیعہ ذاکرین کو بھی چاہیے آپ یہ لفظ لعنت کا استعمال نہ کریں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کی ہے. نہیں جی آخری سطریں اور میں شاید یہیں پہ ممبر چھوڑ دوں. میں بھکر میں اس نمائندہ مجمع کے سامنے اللہ کے قرآن سے بطول کے دشمن پہ لعنت ثابت کرتا ہوں. اب مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں جملہ پڑھوں گا نا جی. میں قرآن سے سیدہ کے دشمن پہ لعنت ثابت کرتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو امام کے نام پہ اٹھایا جائے گا. ہمیں فخر ہے ہمارا امام علی ہے، ہمارے ہر فعل کا ذمہ دار علی، ہم ہر کام علی کے آسرے پہ کرتے ہیں. خدا نے مباہلے کے میدان میں جب عیسائی بھی بلائے تھے، ادھر سے رسول کو کہا کہ پنجتن لے کے اگلی آیت خدا نے کیا بھیجی تھی؟ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا نے کہا سچے بھی آئیں جھوٹے بھی آئیں، پھر جو بھی جھوٹا ہوگا. مجمع بولے گا تو میں سطرے پڑھوں گا نا سرکار. جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت. خدا نے نام نہیں لیا، خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. خدا نے کہا جو سچوں کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلے گا. نہ بھکر میں انصاف کرنا، میرا حق بنتا ہو میری بول کے تائید کر دینا. اللہ عالم الغیب ہے کہ خدا نہیں جانتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی، جانتا تھا. جب خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے بحث نہیں کرنی پھر خدا نے لعنت بھیجی کیوں ہے؟ اس کا مطلب لعنت آئی ہے تو کسی نہ کسی کے لیے تو آئی ہے. عیسائیوں نے تو قبول نہیں کیا، پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ مجھے قرآن کی وہ آیت نکال کے بتاؤ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں نے لعنت بھیجی تھی لیکن عیسائیوں نے معافی مانگ لی، میں نے لعنت واپس بلا لی، یا میں نے لعنت رحمت میں بدل دی. آتی ہوئی لعنت دکھا رہے ہو، جاتی ہوئی لعنت کیوں نہیں دکھا رہے کہ لعنت آئی تھی تو گئی کہاں تھی؟ خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا مباہلے کے میدان سے زندہ واپس نہیں جائے گا، وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت کو دیکھا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا. پورا بھکر بولے ترو تیوار بولے مجھے بول کے بتاؤ پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھاتا
بتاتا ہوں تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی بڑے دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے, مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی تھی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 159. اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین یکتمون ما انزلا, وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کو چھپاتے ہیں اور حق بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں. یلعنہم اللہ, اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ, اور لعنت بھیجنے والے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. قرآن مجید میں لعنت بھیجنے والوں کا ذکر ہے. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا جا کر ایک سائٹ دیکھیں, ریبورن اہل بیت, www ریبورن اہل بیت. اہل بیت کے نئے چاہنے والوں نے جو مکتب اہل بیت میں نو وارد ہوئے ہیں, تازہ وارد ہوئے ہیں ابھی ابھی, جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اپنایا ہے, 500 سے زیادہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کو سائٹ پر ڈالا ہوا ہے. ان میں سے ایک مسیحی کہتا ہے میں شیعہ کیوں ہوا ہوں. وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوا ہی اس لیے ہوں کہ جب قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں, تو میں بہت سے مکتب والوں کے پاس گیا کہ آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں, تو سب نے مجھے کہا ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. مگر میں ایک مکتب کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں جو حق چھپاتے ہوں.